آغا صاحب ذرا آپ یہ فرمائیں کہ قرضے تو ہمارے پہلے سے موجود تھے، غالباً ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی قرضے لیے گئے تھے، تو وہ قرضے کس نوعیت کے تھے اور شروع کیوں ہوئے تھے؟ دیکھیے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بات اصل یہ ہے کہ قرضے ہم کیوں لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ قرضے لینے کی نوبت اس وقت آتی ہے جبکہ آپ کی خود جو معیشت ہے، جو آپ کی اکنامی ہے، یا تو اس کے اندر کچھ خامی ہے یا اس کی ایک جو گروتھ ہے، اس کی جو نمو ہے، وہ خاص حد تک نہیں آ رہی۔ چنانچہ آپ قرضے لے کر اپنے کام کرتے ہیں، اور قرضوں کا مطلب دو رخ ہوتا ہے، یا تو آپ اپنی صنعت کو فروغ دیتے ہیں، صنعت کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، اور دوسرا صنعت کے ساتھ ایگریکلچر کو بھی آپ اسی کے ضمن میں لے کر آتے ہیں، اور دوسرا جو سب سے بڑا اہم قرضوں کا جو ہوتا ہے وہ سماجی سیکٹر ہوتا ہے، سوشل سیکٹر، کہ آپ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو، یعنی سماجی شعبے میں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی تعلیم ہے، ان کے دوا کی ضرورت ہے، اور اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سماجی شعبے میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم قرضے لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو قرضے لیتے ہیں، خود امریکہ جو ہے وہ قرضے لیتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بڑا مقروض ملک ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں قرضے لینے کی لت جو پڑی، اور اس کے بعد ایوب خان کے دور میں اتنا کرپشن نہیں تھا، میں بڑے وصول سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد سن 1988 کے بعد جب یہ جمہوریت کا دور شروع ہوا، اور جمہوریت کے دور کے بعد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو آپ یقین کیجئے کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ آپ معاف کیجئے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مال غنیمت مل گیا آپ کو، یعنی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور آپ اس کی لوٹ مار کر رہے تھے۔ اور قرضوں کا استعمال جو ہے وہ دوستوں کے لیے، حکومتوں کے ذریعے قرضے لیے گئے، لیکن ان کا جو استعمال تھا وہ دوستوں کے لیے اقبا پروری کی بڑی زبردست قسم کی پریکٹس کی گئی۔ چنانچہ وہ قرضے جو ہے وہ چڑھتے گئے، اور ان کا جو بنیادی مصرف تھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ جو قرضوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنی صنعت کو، اپنی زراعت کو اور اپنے سوشل سیکٹر کو مضبوط بنائیں، وہ کام نہیں ہو سکا۔ اور آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی پالیسی ہم پر مسلط کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے جو کارندے ہیں، مطلب یہ کہ جو ان کے نمائندے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام لینے سے کیا فائدہ اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کر لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نمائندے کے جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کا ادراک اور شعور رکھتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک میں لوگ بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی فائنانس منسٹری چلا رہے ہیں، جو پاکستان کے سی بی آر کے جو محکمے چلا رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ بظاہر پاکستانی، یقینی طور پر پاکستانی ہیں، لیکن ان کے ڈانڈے، ان کی مراد، ان کی سہولتیں اور ان کے طرز فکر وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ وہاں سے ڈکٹیٹ لے کر اور پاکستان میں ان پالیسی کو مسلط کرتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں افراتفری ہے، اور کشکول گدائی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جس کشکول گدائی کا ذکر کیا، میں تو اس کا اس طرح بھی ہم خیال ہوں کہ یہ کشکول گدائی فقیروں سے چھن کے حکومتوں کے پاس آ گئی ہے، اور حکومت جو ہے کشکول گدائی لے کے مختلف ملکوں کے پاس جاتی ہے، جس میں ورلڈ بینک اور آئی ایم بھی شامل ہے۔ پھر وہ جو پیسہ ملتا ہے وہ خلق خدا کی بہتری اور اصلاح، اس کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اپنے محلات بنائے جاتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمیں عطیات ملے ہیں اور عطیات سے ہم اپنے محل بنا رہے ہیں۔ تو چنانچہ پاکستان جو ہے اکنامیکلی، آئی ایم سوری ٹو سے اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ احمد فاروق صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر کتنا اندرونی اور بیرونی قرض ہے، اور اس قرضے کا استعمال کیا ہوتا رہا ابھی تک؟ جناب 97 کے اینڈ تک جو فگرز ہے، ڈومیسٹک ڈیپٹ یعنی جو حکومت نے یہاں لوگوں سے لیا ہے وہ ہے 1048 بلین روپیز، 1048 ارب روپے، اور جو فورن ڈیپٹ ہے وہ ہے 1136۔ نتیجن یہ ٹوٹل 2184 بلین روپیز جو ہے وہ ہمارے جی ڈی پی جو ہے اس کا 84%۔ لیکن طارق صاحب اتنا بڑا قرضہ پاکستان نے لیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کے 84-85% کے برابر ہے، تو یہ قرضہ گیا کہاں؟ جناب یہ جو 50 سال میں جو قرضہ لیا گیا ہے جو بیرونی ملکوں سے وہ 50 بلین ڈالر کا ہے، اور یہ 50 بلین ڈالر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کو اپلفٹ کروانے کے لیے جو مارشل پلان بنا گیا تھا، جس سے ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے، وہ 17 بلین ڈالر کا تھا، اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اور اتنا روپیہ کہاں گیا ہے جب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ بتاؤں گا کہ آنے والی ہر حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کرپشن سے ہمارے پیسے یعنی 70 سے 80% کھائے جاتے ہیں۔
تو جب ایک شاعر کو معلوم تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جس جولی میں 100 چھید ہوئے اس جولی کو پھیلانا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہمیں خود پتا ہے اس بات کا کہ یہاں اس حد تک کا کرپشن ہے، تو کیوں نہ وہ ڈیولپمنٹ پلان یا ان چیزوں کو روک لیا جائے جس طرح سے کارٹر ایڈمنسٹریشن نے بھی ایک زمانے میں کیا تھا، اور اس طرح سے اپنی معیشت کو انہوں نے ایک اسٹرینگتھ دی تھی۔ اسامہ غنی صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے عام آدمی کی حالت ان قرضوں سے بہتر ہوئی، یا جیسا کہ طارق صاحب نے کہا ہے 85% تو کھا پی لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی اس وقت آٹے کے لیے ترس رہا ہے۔ عام آدمی اس وقت آٹا بھی چھوڑیں آپ، صاف پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ یہاں لوگوں کو چلنے پھرنے کے لیے صاف راستے میسر نہیں ہیں، آنے جانے کے لیے گاڑیاں میسر نہیں ہیں۔ تو عام آدمی کی صورتحال اور اس کا فائدہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں، یہ تو 2 آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اور جو زبردست خلیج پیدا ہو چکی ہے ایک حکمراں طبقے کا طرز زندگی، جس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس موقع پہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ رائے فارم کی بات بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا جو حکمراں طبقہ ہے اس کا جو طرز زندگی ہے، اس کا جو طرز فکر ہے، اور اس کے جو ڈانڈے ہیں اور اس کی جو ترجیحات ہیں، جب تک آپ اس کا محاسبہ نہیں کریں گے اور جب تک آپ اس کا بھانڈا نہیں پھوڑیں گے، اس وقت تک آپ اپنی معیشت کی اس بدترین صورتحال سے نہیں نکل سکتے۔ اور ویسے بھی معیشت کے استحکام کا انحصار سیاسی استحکام پر ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو ایک مستحکم سیاسی حکومت نہیں ملے گی، باشعور اور مستحکم سیاسی قیادت نہیں ملے گی، آپ کو کوئی موقع ایسا نہیں مل سکتا کہ آپ معیشت کی بحران سے باہر آ سکیں۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کو مزید قرضے نہیں ملے تو اس کا براہ راست اثر عام آدمی پر کم پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اور مخصوص طبقہ جو حکمراں ہمارا ہے اپنا کلاس، اس پر زیادہ اثر پڑے گا؟ عام آدمی کا قرضوں سے کوئی تعلق نہیں، اس نے تو دیکھے ہی نہیں کبھی، اس کو تو تنخواہ ہی نہیں ملتی، قرضے تو بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے طرز زندگی کی بات کی ہے کہ طرز زندگی تبدیل کیے بغیر ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ میں عرض کروں کہ دراصل قرضوں کا مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے۔ قرضے ہم پہ مسلط کیے گئے، کسی حکومت نے بھی قرضے اپنی خواہش سے کم اور دوسروں کے مجبور کرنے پہ زیادہ لیے ہیں۔ استعمار کا پاکستانی معیشت سے جو تعلق بنایا گیا ہے اس کو سمجھے بغیر یہ قرضوں کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ 1970 کے شروع سے استعماری طاقتوں نے ان ممالک کو تباہ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی جن کو وہ اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ کامیابی کے طور کے اوپر یہ حکمت عملی پہلے مشرقی یورپ میں آزمائی گئی، وہاں بھی بے نہیں یہ کیا گیا کہ ان ملکوں کے اوپر قرضے مسلط کیے گئے۔ سب سے زیادہ بہترین مثال پولینڈ کی یارویلسکی کی حکومت کی مثال، بالکل اسی حکمت عملی کو پاکستان میں بھی اپنایا گیا استعمار کی طرف سے۔ استعمار نے کیا یہ کہ اس نے ایک ایسی مالی پالیسی پاکستان کے اوپر مسلط کی جس کے نتیجے میں حکومت کو بینکوں سے قرضے لینے کے شرح سود میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا۔ چنانچہ چونکہ حکومت اس پہ مجبور تھی کہ وہ قرضہ لے گی اپنے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے، لہذا وہ اس پہ مجبور ہو گئی کہ وہ ملک کے بینکوں سے قرضہ لینے کے بجائے بیرونی قرضے لے، اور چنانچہ یہ قرضے جو ہم نے لیے ہیں جتنی ذمہ داری اس کی ہماری حکومت پہ ہے اس سے زیادہ ذمہ داری IMF کے اوپر، اور اگر ہم ان قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیتے ہیں تو ہم ایک بالکل جائز بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرضے ہمارے اوپر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے مسلط کی۔ اور جیسے بھائی نے فرمایا کہ ان قرضوں کی ختم ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، ملک کی مالی سالمیت کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ملک ایک نہایت بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ آج ہم ڈیٹ سروسنگ کے لیے $5 بلین سالانہ طور کے اوپر دیتے ہیں، جبکہ ہماری ایکسپورٹ ارننگ جو ہے وہ صرف $8 بلین۔ اگر ہمارے اوپر سے $5 بلین کے یا بوجھ ہٹ جائے تو ہم اس نقصان سے بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں جو سینکشنز یا دوسری تحفظات کے ہمارے اوپر نافذ کرنے کی وجہ سے ہمیں برداشت کرنا پڑے۔ تو قرضوں کے ادائیگی سے انکار کر دینا اور اس حکمت عملی پہ کاربند ہونا جو اسلامی مشاورتی کونسل نے 1980 کی سفارشات میں رکھی تھی، یہ اس معاملے کے لیے پوری ملکی معیشت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا، صرف عام آدمی کے لیے نہیں، ملکی معیشت کے لیے قرضوں کو ریپیوڈیٹ کر دینا یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ گویا یہ فرما رہے ہیں
کہ پاکستان کے پاس اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ اپنے بیرونی قرضے واپس کرنے سے انکار کر دے. گویا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ قرضے جو ہیں جو ہمیں ملنے بند ہو گئے تو ہمارے لیے ایک راستہ کھل گیا نجات کا جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان ان قرضوں کی ادائیگی سے انکار کرے اور دنیا کے کسی اور ملک نے اب تک ایسا کیا ہے؟ مثال ہے کوئی موجود؟